السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد واصف۔ میرے یوٹیوب چینل قرآن سے محبت پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ واو مدہ کب بنتا ہے، اور اس کا اجرا بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو مدہ، واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو۔ واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ یہاں تختی میں دیا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے با واو پیش بو۔ یہاں واو ساکن ہے، یعنی واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ دیکھتے ہیں آگے۔ حمزہ واو پیش او، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ جب واو پر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ بن جائے۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ح واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش تو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہ حروف مدہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ بن جائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ چلو مشق کرتے ہیں، اسے اچھی طرح مشق کریں گے بار 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 بار۔ قرآن میں یہی اگر واو مدہ جہاں بھی آئے گی تو یہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے، جہاں بھی واو مدہ بنے گا تو یہی الفاظ آئیں گے، تو ہمیں اسے اچھی طرح اس کی مشق کرنی ہے، انہیں اچھی طرح کیا نام ہے یاد کرنا ہے۔ تو قرآن کے اندر جب ہم جائیں گے تو اس میں کے اندر پڑھنا بہت آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اپنی مشق کر لیں، جتنا بھی مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا یاد رہے گا، قرآن میں پڑھنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ مشق۔ نون واو پیش نو، ح پیش ح، نوح، طا واو پیش تو، را پیش رو، تو،
حور ح واو پیش حو را پیش رو حور نون واو پیش نو را پیش رو نور ح واو پیش حو تا پیش تو حوت یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو میم پیش مو یقوم تا زبر تا کاف واو پیش کو تکو نون پیش نو تکونو یا زبر یا عین واو پیش عو یعو قاف پیش قو یعوق یعوق یا زبر یا میم واو پیش مو یمو تا پیش تو یموتو جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنود ہا الف زبر ہا را واو پیش رو ہارو نون پیش نو ہارون قاف الف زبر قا را واو پیش رو قارو نون پیش نو قارون دال الف زبر دا خا زیر خی داخی را واو پیش رو داخیرو نون زبر نا داخرون سین زبر سا با زبر با سب قاف واو پیش قو سبقو نون الف زبر نا سبقونا با الف زبر با سین زیر سی باسی طا واو پیش تو باسطو نون زبر نا باسطون یا عین پیش یع را زبر را یعرا ضاد واو پیش ذو يعرضو نون زبر نا يعرضون یا عین زبر یا لام زبر لا یعلا میم واو پیش مو یعلمو نون زبر نا یعلمون میم سین پیش مس لام زیر لی مسلی میم واو پیش مو مسلمو نون زبر نا مسلمون تا زا پیش تز ها زیر ہی تزہی را واو پیش رو تزہیرو نون زبر نا تزہیرون تا صاد پیش تس با زیر بی تصبی ح واو پیش حو تصبحو نون زبر نا تصبحون نوح طور حور نور حوت يقوم تكون يعوق يموت جنود هارون قارون داخرون سبقونا باسطون يعرضون يعلمون مسلمون تظهرون تصبحون. یہ ہمارا ایک بار میں نے ہجے آپ کا
بتایا ہے اور دوسری بار میں روا بتایا ہے۔ ہم اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ دیکھیں اجرا اگر اچھی طرح سے یاد ہوا تو سبق کو سمجھنا، پڑھنا اور ذہن میں رکھنا بہت آسان ہوگا۔ اجرے کے اوپر خاص توجہ اور مشق کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنی بھی مشق کریں گے، اجرے کو جتنا بہتر بنائیں گے، اسی انداز میں ہمیں قرآن پڑھنا بھی بہتر آئے گا۔ دیکھیے نون واو پیش نو، واو کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، طرح بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے۔ اب یہ مجہول آواز کیا ہوتی ہے اسے آپ سمجھیں۔ مجہول آواز ایسے ہوتی ہے، ہو ہا پیش ہو یہ تو معروف ہے، اور ہا پیش ہو یہ مجہول ہے، تو ہو نہیں پڑھنا، ہو پڑھنا، ہو۔ تو واو پیش تو، واو کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اب اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ ہا واو پیش ہو، واو کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ سارے حرفوں کا اجرا کریں گے۔ یہاں سے جو ہماری مشق ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا سب کا اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں ایک بات، یہ 1 2 3 4 5 اس الفاظ کے اندر 5 حروف ہیں، تو اس کے ہجے حالانکہ میں نے بتلا دی ہے، ایک بار میں بتاؤں ہجے کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک حرف آگے ملاؤ، پھر پیچھے سے ریپیٹ کرو اس طرح، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، اب انہیں دونوں کو ملاؤ، ہا رو، ہا رو، نون پیش نو، ہا رو نو، ہا رو نو، ہا رو نو۔ ایسے قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون۔ بالکل وہی حرف ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، انہیں حرف کو بس ملانا ہے، ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے، تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی حرف کو پڑھیں گے یہاں سے یہاں تک، تو اس کی ہجے پیچھے سے ملاتے جائیں گے، آگے کو چھوڑتے جائیں گے، تو الفاظ کی ہجے کرنا بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ اس کی اچھی طرح مشق کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے کا جو ہمارا سبق ہے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔